بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو تنگ نہیں کیا، یعنی انسان ہمیشہ دائمی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رکھے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پر اس کے اپنی ذات کا بھی حق ہے، یعنی جہاں پر انسان کا اللہ کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بالکل اسی طرح انسان پر یہ حق ہے کہ اس کے جسم کے جو اپنے حقوق ہیں بندہ ان حقوق کو بھی ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے لیے، کہ اس کی صحت اچھی رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی جسے نیند کہا جاتا ہے، یعنی سونا. یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سونے کو عبادت بنایا. کب؟ جب کہ بندہ اس سونے کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کے ساتھ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں سنتوں کا خیال کرتے ہوئے اس نیند کا اور اس سونے کا استعمال اپنے لیے کرے. ورنہ انسان کی اپنی زندگی میں اور جانور کی اپنی زندگی میں ہر چیز کے اعتبار سے جو انسان بھی کرتا ہے اور جانور بھی کرتا ہے، جیسے کہ یہ کھانا، یہ سونا، یہ پینا، یہ چلنا، یہ گھومنا، یہ ایسی ضرورتیں ہیں جو انسان کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی وابستہ ہے. لیکن یہ چیزیں اگر انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارے تو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں.
اور اگر انسان نے اپنی ان تمام ضروریات اور تقاضوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے خالی رکھا تو پھر پیارے دوستو ایسی انسان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ نیند یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم سنتوں کا مذاکرہ کریں گے سونے کے تعلق سے۔ رات میں سونا ہو یا دن میں سونا ہو، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس سونے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں کے مطابق، ارشادات کے مطابق اگر سو جائے، اپنی نیند پوری کرے، تو اس کا سارا سونا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر عبادت میں لکھا جائے گا۔ سونے کی سنتوں میں سب سے پہلی یہ سنت ہے، ہم جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا سنن و آداب، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بندہ رات کو جلدی سوئے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک گندی عادت یہ پھیل گئی کہ بندہ رات کو جلدی نہیں سوتا، بلکہ آرام کے بعد اپنی نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے بعد گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد، اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کرنے کے بعد، بلکہ آج تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنے کے بعد بندہ رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے۔ حالانکہ ابو برزہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اور بعد عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر بندہ بات چیت میں لگ جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل پسند نہیں۔ آج افسوس ہے ساری دنیا اللہ ماشاء اللہ اکثر اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ رات کو جلدی نہیں سوتے۔ دوستو، رات جلدی سونا یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کے اس معاشرے کے اندر جو انسان نئی بیماریوں کے اندر مبتلا پایا جا رہا ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے میں جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندے کا رات میں جلدی نہ سونا۔ اب دیکھیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ملتا ہے، ابو برزہ نے جس کو بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ اب غور کریں کہ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہو، اس چیز کے اندر قیامت تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں، ہاں اگر یہ رات کا جاگنا یعنی دیر سے سونا اپنی علمی مشغولیت کی بنیاد پر ہو،
یا پھر اپنی ضرورت یا ضروری کاموں کے بنیاد پر ہو تو پھر یہ دیر سے سونا جائز ہو جاتا ہے۔ بس اصول یاد رکھیں کہ انسان کی اپنی کوئی ضروری چیز وابستہ ہو، علمی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، لیکن خواہ مخواہ گپ شپ میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، بحث و مباحثے میں، گیم کھیلنے میں، دوستوں کے ساتھ چیٹ کرنے میں اپنے وقت کو فضول گزار دینا، یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی ناپسند تھی۔ دوستو، یہ رات جاگنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بندے کی سونے کے لیے بنائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کی اپنی معیشت کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں، جو انسان کی اپنی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن عطا کیا۔ سائنس دان کا بھی یہی کہنا کہ نیند کی کمی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو بدل دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات سونے کے لیے اور دن اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، روزی کمانے کے اعتبار سے، تو بندے کے جسم کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی کہ انسان دن میں اپنی ضروریات کو پورا کرے، لیکن جب انسان رات میں دیر سے سوئے گا تو اب جو اس انسان کی جسم کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ انسان دن میں اپنی ضروریات کو پورا کرے، تو رات میں نیند کی کمی کی بنیاد پر وہ صلاحیت ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک عجیب مضمون اس سلسلے میں پڑھنے ملا۔ اس مضمون کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رات 11 بجے سے رات کے 3 بجے تک ہمارے جسم کا زیادہ تر خون جگر میں جمع رہتا ہے۔ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے اس جسم کے اندر رات کے 11 بجے سے لے کر رات 3 بجے تک خون جگر میں جمع رہتا ہے۔ اس وقت ہمارا جسم دن بھر جمع ہونے والے زہریلے فاسد مادوں کو توڑتا ہے۔ انسان جو اپنی ضرورت کے اعتبار سے دن بھر کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، تو اس دن میں انسان کے جسم کے اندر کچھ زہریلے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں۔ تو رات کے اس وقت میں 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہمارا یہ جسم ان زہریلے فاسد مادوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے۔ اب غور کریں دوستو، اگر ہم اس وقت نہ سوئے تو زہریلے مادوں کو صحیح طور پر ہمارا جسم نہیں نکال پاتا۔ اب جب جسم کے اندر یہ زہریلے فاسد مادے موجود ہوں گے تو بالیقین انسان نئی نئی بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رات میں 11 سے لے کر 12 بجے، 12 سے لے کر 1 بجے، 1 سے لے کر 2 بجے، 2 سے لے کر 3 بجے، اگر یہ کل 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو ان 4 گھنٹوں میں آدمی کے لیے سونا لازمی ہے، اپنی جسم اور اپنی صحت کی حفاظت کے اعتبار سے۔ لیکن بندے نے اگر ان اوقات میں اپنے آپ کو جلدی نہیں سلایا
11 بجے سونا تھا، یہ 12 بجے سو گیا، تو جسم کے جو 4 گھنٹے ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں جسم اپنے زہریلے فاسد مادوں کو جسم سے نکالتا ہے، اب جسم کو 4 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے مل گئے۔ اب کوئی انسان رات کو 1 بجے سو جائے تو اب اس کے پاس 2 گھنٹے رہ گئے۔ تو یہ جسم مکمل طور پر اپنے جسم کے اندر پیدا ہونے والے زہریلے فاسد مادوں کو ختم نہیں کر سکتا، جس کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کے اندر نئی نئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس مضمون کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ پھر رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک خون کا زیادہ زور پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ جو انسان کے جسم کے اندر پھیپھڑے ہیں تو رات کے 3 بجے سے 5 بجے تک خون کا زیادہ زور پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کے جسم کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کو تازہ ہوا میں سانس لینا بہتر ہوتا ہے۔ اب جو انسان رات کو سوئے گا دیر سے تو بالیقین وہ انسان صبح 3 بجے 4 بجے 5 بجے اٹھ نہیں پائے گا، جس کی بنیاد پر اس کا جسم ورزش کے اعتبار سے بھی محروم رہے گا اور تازہ ہوا میں سانس لینے سے بھی محروم رہے گا۔ جب انسان ان ایسی نعمتوں سے کہ جو اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، ان چیزوں سے انسان کا جسم محروم رہا تو دوستو بالیقین انسان کا جسم نئی نئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے یہ اس مضمون کے اندر پڑھا نا کہ رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک انسان کے جسم کا خون کا زور پھیپھڑوں پر ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، جب میں نے یہ پڑھا تو فوراً میرے دماغ میں بات آ گئی، یا اللہ یہ تو سائنس کا کہنا ابھی ہے، لیکن آپ کے پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ان اوقات میں یعنی رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے کی ترغیب دی۔ تو تہجد کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو گویا نماز کے اندر بھی بندے سے قسم کی ورزش ہو جایا کرتی ہے۔ تو دوستو یہ سائنس کا کہنا تو اب کا ہے، لیکن ان چیزوں کا فائدہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلائی۔ افسوس ہے کہ آج کے اس ہمارے معاشرے کے اندر انسان، خاص طور پر ہمارا مسلم طبقہ، رات دیر سے سوتا ہے، گپ شپ کی بنیاد پر، موبائل کی بنیاد پر، دوستوں سے چیٹ کرنے کی بنیاد پر، ویڈیو گیم کھیلنے کی بنیاد پر، اور اپنا بہت سارا قیمتی سرمایہ کھو دیتا ہے۔ اگر انسان رات جلدی سوئے تو علماء فرماتے ہیں کہ رات کو جلدی سونے کی بنیاد پر بالیقین اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کی جو نماز فجر فوت ہو جاتی ہے، بنیاد سب سے اہم یہی ہے کہ انسان رات میں جلدی نہیں سوتا۔ جب رات جلدی سوئے گا بالیقین فجر کی نماز نصیب ہوگی۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عشاء کی نماز کے فوراً بعد انسان اگر جلدی سو جائے، آرام کرے، تو انسان کو تہجد کی بھی توفیق ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کی برکت سے جہاں پر انسان کی روحانیت
کو تقویت پہنچتی ہے، انسان کے ظاہری جسم کو بھی ورزش کی بنیاد پر تقویت پہنچتی ہے۔ افسوس کہ ہم ایسے وقت بھی سونے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اکابر اسی وقت، تہجد کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، کثرت سے۔ بات بھی چل رہی ہے ورزش کی اور اچانک زبان سے آ گیا کثرت سے ذکر کرنا، تو ایک واقعہ یاد آ گیا، سناتے چلوں۔ کثرت کے معنی آتے ہیں زیادتی کے، کثرت کے معنی زیادتی۔ اردو میں جب کثرت لکھا جاتا ہے نا تو کاف سا، الف با تا سا، سا رے تے، کثرت، اس کے معنی آتے ہیں زیادتی کے۔ اور ایک ہوتا ہے سا کے بجائے سین کے ساتھ کثرت، اس کے معنی آتے ہیں ورزش کرنے کے۔ افسوس کہ آج ہمارا مسلم طبقہ، مسلم معاشرہ کثرت کے سا کے اعتبار سے بھی محروم اور سین کے ورزش کے اعتبار سے بھی محروم۔ نہ ہم ذکر کے اعتبار سے کثرت کرتے ہیں، نہ اپنے جسم کی، اپنی صحت کے اعتبار سے، ورزش کے اعتبار سے کثرت کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک مرتبہ بہت بڑا جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ اس جلسے کے اندر ایک بہت مشہور پہلوان، شاید آپ نے نام سنا ہو، ایک بہت مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا گاما۔ وہ پہلوان بہت مشہور تھا، تو وہ پہلوان بھی اس جلسے کے اندر موجود تھا۔ تو یہ پہلوان اتنا مشہور تھا کہ یہ بہت جب بوڑھا ہوا نا تو کئی لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ استاذ جی آپ ذرا کوئی اپنی کرامت دکھا دیں اپنی صحت کی۔ تو انہوں نے بادام کو اپنی انگلیوں کے درمیان لیا، بوڑھے ہو چکے تھے لیکن ان کے پہلوانی کا اندازہ لگائیں، بادام کو اپنی انگلی میں لے کر اس انداز سے دبایا کہ تیل نکل گیا۔ اتنے مشہور پہلوان، تو یہ اپنے پہلوانی کے اعتبار سے بہت مشہور تھے۔ تو گاما پہلوان اس جلسے میں شریک تھے لاہور کے۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو لوگوں نے ان سے اصرار کیا، درخواست کی کہ اتنا بڑا جلسہ ہے، آپ بھی کچھ بیان کریں۔ اب بیان کرنا ہر کسی کا فیلڈ نہیں ہوا کرتا، یہ تو پہلوان تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا تو یہ کھڑے ہوئے، گھبراتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہنے لگے، اپنے فن کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت کیا کرو، کثرت کیا کرو، کثرت کیا کرو۔ یعنی سین کے ساتھ کثرت کے معنی آتے ہیں ورزش کے۔ تو دوستو ہم اس کثرت سے بھی محروم ہیں اور افسوس کہ اس کثرت سے بھی محروم ہیں۔ آج جو ہمارے ہندوستانی حالات چل رہے ہیں اس سے بھی ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ آج یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت سونے کے لیے رکھا ہے، ہم رات جلدی سوئیں، اپنی نیند پوری کریں، لیکن صبح جلدی اٹھ کر جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں، اسی طرح اپنے جسم کی بھی کثرت یعنی ورزش کیا کریں۔ یہ آج کے اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت، میں نے بیلگام میں دیکھا، صبح سویرے لوگ صبح صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جاگنگ کے لیے، ورزش کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ایک بھی مسلمان بھائی نظر نہیں آتا۔ ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت ہمارے برادر وطن کی ملتی ہے جو صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں،
لیکن افسوس کہ ہمارا مسلم معاشرہ ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ تو دوستو، سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان رات جلدی سونے کی فکر کرے۔ جب انسان رات جلدی سوئے گا نا تو بالیقین اللہ تعالیٰ نماز فجر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو نماز فجر کی توفیق ملتی ہے رات جلدی سونے کی بنیاد پر۔ تو رات جلدی سونے کا فائدہ ایک یہ نظر آیا کہ انسان کو نماز فجر کی توفیق ہوگی۔ میں نے عید کے بعد اپنے سے تعلق رکھنے والے 2-3 دوستوں کو میسج کیا، بتائیں آج آپ کی نماز فجر ہوئی یا نہ ہوئی؟ جتنوں کو میں نے میسج کیا تھا نا، ان سب کے جواب آئے کہ رات سونے میں دیر ہو گئی، جس کے بنیاد پر فجر کی نماز کو نہ اٹھ پایا۔ تو دوستو، ان تمام چیزوں کے بعد تجربہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر رات جلدی سونے کی فکر کرے تو بالیقین صبح کی نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ میں نے تو کہا کہ جو بندہ رات جلدی سونے کی فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے اگر اس کے دل کے اندر سچی طلب ہو۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ملتی ہے، ایک حدیث ہے، اگرچہ محدثین نے اس حدیث میں کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں میں روزی کی تقسیم ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت میں بھی بندہ رات دیر سونے کی بنیاد پر صبح جلدی نہیں اٹھ پاتا، جس کی بنیاد پر روزی کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح دوستو، رات جلدی سونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب رات جلدی نہیں سوئے گا تو بالیقین جسم کا جو اپنا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ جب جسم کا اپنا تقاضا پورا نہیں ہوگا تو پھر بالیقین انسان کا جسم بیماریوں کا مرکز بن جائے گا۔ تو انسان اگر چاہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچائے تو انسان پر لازم ہے کہ انسان رات کو جلدی سونے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو انسان رات جلدی سوتا ہے، اللہ تعالیٰ دین میں جسم کے اندر اس کے بشاشت عطا فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان کے جسم میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا ہر کام بشاشت کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی اپنی نیند رات میں دیر سونے کی بنیاد پر نہیں ہو پائی تو پھر بالیقین دوستو انسان کے جسم کے اندر بشاشت نہیں ہو پاتی، جس کی بنیاد پر انسان اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر پاتا۔ اسی لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان رات جلدی سونے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ رات کو انسان جلدی سوئے تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اس کا وقت کیا ہو؟ اس کا وقت کیا ہو؟ تو اس سلسلے میں میں کہتا ہوں کم سے کم آخری وقت، کم سے کم 10:30 بجے، 10 ساڑھے 10 بجے، اور زیادہ سے زیادہ 11 بجے۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائے کہ اسے ہر حال میں سو جانا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا سونا، جلدی سونا، یہ انسان کے اپنے جسم کا حق ہے۔ اگر انسان نے اپنے اس حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن
گرفت نہ فرمائیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا ادب آج کے اس درس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انسان رات کو جلدی سونے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ ابو برزہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور بعد نماز عشاء بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے دوستو کہ رات دیر سے سونا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نظروں میں بھی کتنا غلط تھا، جس کے بنیاد پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ بلکہ صرف ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عملی طور پر امت کو نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ تو آج کے اس مجلس میں سونے کے تقریباً 10 آداب کو بیان کرنا تھا، لیکن افسوس کہ پورا وقت ایک ادب یعنی رات کو جلدی سونے میں بتانے ہی کے سلسلے میں سارا وقت گزر گیا۔ دعا فرمائیں کہ آج کے اس سبق میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات ہی اس لیے بنائی کہ بندہ رات میں سو جائے، دن میں اپنی ضروریات پوری کرے۔ تو دوستو آج سے ہم بھی پکا ارادہ کریں، ہم اپنے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کا ہر کام بے وقت نہیں ہوا کرتا، بلکہ با وقت ہوا کرتا ہے، منظم ہوا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بھی اس چیز کی خوب ترغیب دیتے ہیں کہ انسان اپنا وقت منظم طور پر استعمال کرے۔ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ انسان پوری دنیا کے نظام کو دیکھے، صبح سورج کا نکلنا، شام میں سورج کا ڈوبنا، ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈک، گرمی کے موسم میں گرماہٹ، بارش کے موسم میں بارش، رات کے وقت چاند کا نکلنا، دن میں صبح کا نکلنا، ان تمام چیزوں کے اندر غور کرنے سے، نظام کائنات میں غور کرنے سے انسان کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا ہر کام وقت کے حساب سے کرے۔ اور جو انسان اپنا کام منظم طور پر نہیں گزارتا دوستو، اس کا اکثر وقت فضول گزر جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ایسا انسان اپنی زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو یہ فضول وقت گزارنا، اپنے وقت کو ٹائم پاس میں گزار دینا، علماء فرماتے ہیں یہ بھی اسراف ہے۔ مشائخ نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اور رات میں دیر سے سونا، دوستوں میں لگے رہنا، گیم کھیلنا، نہ جانے کیا کیا گیمز، چیٹنگ، فیس بک، واٹس ایپ، کیا کیا آ گئی اس زمانے کے اندر، جس کی بنیاد پر انسان اپنے جسم کو دن بدن مشقت میں ڈالتا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کا جسم نئی نئی بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔